ہے ہماری ہمیشہ کی طرح سیٹرڈے کو 2 بجے انڈیا ٹائم اور کویت ٹائم 11:30 بجے کو ہوگی، لیکن صرف اس سیٹرڈے کو، مطلب کمنگ سیٹرڈے جو کہ 25 جون ہے، اس دن ذوالحجہ کا سیشن ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کو 11:30 بجے سیٹرڈے کو یہ کلاس جوائن کرنا ہے. اس کی لنک اور اس کا میسج اور سارے نوٹیفیکیشنز انشاءاللہ گروپ پر آ جائیں گے، لیکن آپ کے ریمائنڈر کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اس جون کو صبح میں 11:30 بجے آپ کو 25 جون کو صبح 11:30 بجے ذوالحجہ کا سیشن ہے. تو آپ لوگ سب لوگ ضرور جوائن کیجئے اور باقی لوگوں کو بھی اپنے 2 رشتہ دار بجے نا اور سمرین، جو بھی. انڈیا میں 2 بجے سمرین، یہاں 11:30 بجے کویت میں. اچھا اوکے، آئی ایم سوری، مجھے یہاں کا 11:30 بجے کا ٹائم لگا تھا. اوکے 2 PM انڈیا سیٹرڈے کو ہوگی، تو آپ لوگ پلیز وہ جوائن کیجئے اور سبھی سے شیئر کیجئے. اور ابھی انشاءاللہ کلاس کے بعد اٹینڈنس لنک گروپ پر شیئر کی جائے گی. جو بھی لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن ہوئے ہیں انہوں نے یہ اٹینڈنس دینا کمپلسری ہے، تو پلیز آپ اپنی اٹینڈنس ضرور دیجیے. کسی وجہ سے آپ نہیں دے پا رہے ہیں، کچھ اگر ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے تو اپنے گروپ انچارج کو انفارم کیجیے، تو وہ آپ کا فارم فل کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. چلے آج ہم پہلے سٹارٹنگ میں پھر سے ریوائز کریں گے کہ اب تک ہم نے کیا کیا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیکسٹ سلائیڈ لے سہل. تجوید کا ہم نے پہلے سب میں کیا دیکھا تھا؟ لغوی معنی. لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ تجوید کا تحسین یعنی خوبصورت کرنا. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا تھا؟ کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا. یعنی حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے. پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ مخارج. اور مخارج میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مخرج کہاں کتنے ہیں؟ کل 17 مخرج ہے. جو 29 حروف تہجی ہے وہ 17 جگہ سے نکلتے ہیں. اب وہ جو مخارج ہیں ان مخارج کے 5 اصول ہیں. وہ 5 اصول کیا ہے؟ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، اور دوسرا کیا ہے؟ حلق. الحلق یعنی حلق کا، تھروٹ کا کوئی پارٹ جہاں سے کیا نکلتے ہیں؟ ہمارے مخارج ادا ہوتے ہیں. اسی طرح اللسان، لسان یعنی زبان سے ہمارے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. الشفتان، الشفتان یعنی ہونٹ، یعنی 2 لپس سے ہمارے کچھ یعنی جو کچھ حروف ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح الخیشم، الخیشم یعنی ناک کا باسا، یعنی ناک سے ہمارے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ہم نے اور اس کے آگے کیا دیکھا تھا؟ الجوف. الجوف یعنی دہن جوف یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ 5 مخارج کا پک کے ساتھ، یعنی دیکھیں فوٹو میں نظر آ رہا ہے اسکرین پر. الخیشم یعنی ناک کا حصہ، الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، الشفتان یعنی 2 ہونٹ، اور اللسان یعنی زبان، اور الحلق یعنی حلق کا حصہ. تو یہ کیا ہے؟ 5 مخارج. مخارج کیا ہے یہ 5؟ الخیشم، الجوف، الشفتان، الحلق اور اللسان. یہ 5 کیا ہے؟ مخارج ہے. اب اس کو ڈیٹیل میں ہم آگے دیکھیں گے. منہ کا یعنی جو خالی حصہ ہے منہ کا، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. یعنی جو الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے. یعنی اس کی ہم نے سب مثالیں دیکھ چکے ہیں، اسے آگے بڑھیں گے ہم. یعنی منہ کے خالی حصے سے کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. یعنی جب ہم الف پر زبر کے ساتھ کسی حرف کو پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ کیا ہوتا ہے؟ کھلتا ہے. کیسے؟ منہ کے خالی حصے سے. با،
اور جب ہم واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں اسے؟ بو. اور یا مدہ یعنی یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر ہم زیر پڑھتے ہیں تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ بی. یعنی 2 کاؤنٹ کر کے ہم اسے پڑھتے ہیں. کیسے؟ آ او ای. یعنی اس کا جو مخارج ہے دیکھیں منہ کے خالی حصے سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ آ او ای. آ او ای. اس طرح ہمارا یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی یہ کون سا ہے؟ منہ کا خالی حصہ. یہ مخرج کیا ہے؟ الجوف. یہ کون سا مخارج ہے؟ الجوف. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ دیکھیں یا یہ الف مدہ کے جو الف واو یا ہے اسے ہم کس طرح ادا کریں گے؟ منہ کے خالی حصے سے. یہ جو گرین پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حروف کیا ہے؟ الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ الف، واو اور یا. یعنی دیکھیں ابھی با کی مثال سے اگر ہم دیکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ با، بو، بی. با، بو، بی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے ادا ہو رہی ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. اگر ہم اس کو زبان کو کہیں اور ٹچ کر کے یا پھر ہونٹوں کو ملا کے ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہمیں با یعنی جو الف، واو اور یا کہاں سے ادا کرنا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا کرنا ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے، یہ ہمارا ریوائز تھا. انشاءاللہ ابھی ہم آج آگے بڑھیں گے. ہمارا نیکسٹ مخارج یعنی مخارج نمبر 2 کیا ہے؟ الحلق یعنی حلق کے مخارج. اب حلق کے مخارج میں کیا کیا آئے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں حلق میں کیا ہے؟ 3 حصے ہیں. ایک تو ہے ادنا حلق. ادنا حلق یعنی اوپر کا حصہ، حلق کے اوپر کا حصہ. اب دیکھیں یہاں پک میں نظر آ رہا ہے جو بلو پارٹ ہے یہ کیا ہے؟ حلق. یہ حلق کا حصہ ہے. ایک تو اوپر کا ہے ٹاپ آف دا تھروٹ، ایک وسط الحلق یعنی کہ مڈل پارٹ آف دا تھروٹ یعنی درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ. پھر ہے تیسرا اقصل حلق یعنی کہ نچلا حصہ، نیچے کا حصہ، باٹم آف دا تھروٹ. یعنی یہ 3 حصے کس کے ہیں؟ حلق کے. جب حلق کا مخارج ہم ادا کریں گے تو ان 3 حصوں سے ادا کریں گے. وہ 3 حصے کیا ہیں؟ ادنی الحلق، وسط الحلق اور اقصل حلق. یعنی حلق کا اوپری حصہ، حلق کا درمیانی حصہ اور حلق کا نچلا حصہ یعنی باٹم والا حصہ، نیچے کا حصہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں کیا ہے دیکھیں حلق کے اوپر کے حصے سے خا اور غین یعنی اپنی جو زبان کا دیکھیے یہاں پر نظر آ رہا ہے بلو پارٹ میں جہاں ایرو کیا گیا ہے تو خا اور غین کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ حلق کے بالکل اوپر کے حصے سے ادا ہو رہے ہیں. اور جب ہاں اور عین یہ جب ہم 2 حروف ادا کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے اپنے حلق کا مڈل پارٹ استعمال کرتے ہیں یعنی وسط یعنی کہ درمیانی حصہ. اسی طرح جب ہم حمزہ اور ہاں جب پڑھتے ہیں تو اسے ہمیں کہاں سے ادا کرنا ہوتا ہے؟ حلق کے نچلے حصے سے یعنی جو سینے کی طرف جو ہے ہمارا اس طرف کا حصہ ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اقصل حلق یعنی حلق کا نیچے کا حصہ، باٹم آف دا تھروٹ. یعنی یہ تھروٹ کے 3 حصے ہیں، ٹاپ آف دا تھروٹ، میڈل آف دا تھروٹ اور باٹم آف دا تھروٹ. اب ہم آج کیا کریں گے؟ نیچے باٹم کا یعنی کہ اقصل حلق. آج کا ہمارا ڈیٹیل میں ہم کیا کریں گے؟ اقصل حلق یعنی کہ نیچے کے کون سے حروف ہے دیکھیں وہ حمزہ اور ہاں. دیکھیں حمزہ اور ہاں کیا ہے؟ حلق کا آخری حصہ یعنی نچلا حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. دیکھیں کیا ہے؟ یہ جو ہمارا حلق کا نچلا حصہ ہے یعنی جو سینے کے قریب ہے تو اس سے ہمارے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہاں. اب اس حمزہ اور ہاں کو ہم کس طرح پڑھیں گے وہ ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر مثالیں دی گئی ہے. جب حمزہ پر زبر، زیر اور پیش ہو تو ہم اسے کس طرح ادا کریں گے یہ دیکھتے ہیں.
हमजा। देखिए पहले तो सब में पहले उस दिन मैंने आपको क्या नोट डाउन करने के लिए कहा था, जब अलिफ पर जबर जेर पेश हो तो उस अलिफ को हमजा कहते हैं, ठीक है। अब जब हम अलिफ पर जबर है तो देखिए हम उसे किस तरह पढ़ेंगे, अब सॉरिहिम, किस तरह पढ़ रहे हैं हम उसे, अब सॉरिहिम। देखिए कहाँ से अदा हो रहा है वो हमारे हलक के निचले हिस्से से, अब सॉरिहिम। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल है अस्समाई, ई। देखिए ई कहाँ से, जेर के साथ जो है वो कहाँ से अदा हो रहा है हमारा, ई। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना अस्समाई, तो कहाँ आप यहाँ पर देखिए फील करिए, यहाँ पर हलक का जो निचला हिस्सा है वहां पर हमारा हमजा आएगा, कैसे, अस्समाई, ठीक है। इसे हम खाली मुंह के खाली हिस्से से नहीं पढ़ेंगे अस्समाई करके, ऐसे हल्का नहीं, बल्कि उस हमजा को हम कहाँ से अदा करेंगे, हलक के निचले हिस्से से, अक्सल हलक यानी के बॉटम ऑफ द थ्रोट से अदा करेंगे। इसी तरह पेश की मिसाल देखते हैं, यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ। देखिए जब हमजा पर जबर है, या के ऊपर लिखा गया है, तो हम उसे यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम उसे हमजा के ऊपर हरकत देकर पढ़ेंगे, क्या, ऊ पढ़ेंगे उसे। यहाँ लिखा या है लेकिन हम उसे पढ़ क्या रहे हैं, हमजा पढ़ रहे हैं, ऊ, यानी यस्तहज़िउ, यस्तहज़ियु नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमजा पर पेश दिया गया है, तो हमें इस तरह पढ़ना है, ऐसे यस्तहज़िउ, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल जबर की है, यसअलु, यसअलु। फिर उस तरह जेर की मिसाल यहाँ पर दी गई है, सुइल, सुइल, सुइलु, ठीक है। देखिए हमजा पर क्या है, जेर है, तो हम उसे कहाँ से अदा कर रहे हैं उस हमजा को, हलक के निचले हिस्से से, सुइलु, सुइलु, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट अब पेश के साथ हम उस मिसाल देखते हैं, युनब्बिउहुम। देखिए अब यहाँ पर वाव है, वाव पर हमजा है, और हमजा पर क्या है, पेश, क्या हरकत आई है यहाँ पर, हमजा पर पेश आई है। अब इसे हम युनब्बिउहुम नहीं पढ़ेंगे, वाव पर आया है, तो यहाँ पर जब हमजा आया है तो हम उस हर्फ को ऊ पढ़ेंगे, हमजा पर जब पेश है तो हमजा पेश ऊ पढ़ेंगे, चाहे वो वाव पर आया हो, अलिफ पर आया हो या पर आया हो, तो हम उस हमजा की यानी उस हमजा का हर्फ हम वहां पर अदा करेंगे। युनब्बिउहुम, ऊहुम पढ़ेंगे, ऊहुम, यू भी नहीं पढ़ेंगे और वो भी नहीं पढ़ेंगे, समझ में आई बात, क्या पढ़ेंगे हम उसे, ऊ। तो ये जो हमजा है वो कहाँ से अदा हुआ हमारा, हलक के निचले हिस्से से, यानी एकदम लास्ट पार्ट जो हमारा हलक का है वहां से हमने हमजा को अदा किया। तो अब जो सेकेंड हर्फ है वो क्या है हमजा के बाद, हाँ। तो अब हम उस हाँ की मिसालें देखते हैं। देखिए जब नहीं सॉरी यहाँ पर क्या है, देखिए अभी हमजा की मिसालें हाँ की इसके बाद आएगी। अब हमने हमजा को हरकत के साथ देखा, हरकत कौन सी, जबर जेर पेश के साथ देखा। अब अगर हमजा पर यानी अलिफ पर क्या हो, सुकून हो, तो हम उसे किस तरह अदा करेंगे, यानी जब हमजा पर यानी हमजा साकिना, उसे क्या कहते हैं, हमजा साकिना, यानी अलिफ पर जब सुकून आता है तो उसे क्या कहते हैं, हमजा साकिना। तो इस पर हमें क्या करना रहता है, थोड़ा रुक कर पढ़ना रहता है, यानी थोड़ा हल्का सा झटका देकर पढ़ना होता है, यानी कैसे, फ़तू। देखिए हमजा पर जब सुकून आया तो मैं वहां कैसे रुक रही हूँ, फिर पढ़ रही हूँ आगे, फ़तू, फ़तू, ठीक है, यानी एकदम हल्का सा झटके की तरह देना है वहां पर। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल है बिसमा, बिसमा, इसे हम देखिए अगर ऐसे पढ़ेंगे बिसमा, बिसमा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें किस तरह पढ़ना है, इससे थोड़ा हल्का झटका देकर, थोड़ा वहां रुक कर, कैसे, बिसमा, बिसमा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए वाव है, वाव पर हमजा है और हमजा पर सुकून है, तो हम उसे किस तरह अदा करेंगे, युमिनून,
युमिनून। आई बात समझ में? देखिए वाव पर हम क्या दे रहे हैं, हमजा पर झटका, वाव पर नहीं, बल्कि हमें कौन सी हरकत है यहाँ पर मिली, हमजा की, यानी हमजा के ऊपर हम हरकत देख रहे हैं, क्या है, साकिन है। तो साकिन जब हमजा पर आएगा, सिर्फ हमजा पर, दूसरे कोई भी हुरूफ पर नहीं, सिर्फ हमजा पर जब साकिन हरकत आएगी तो क्या करना है हमें, वहां पर थोड़ा हल्का सा झटका, यानी थोड़ा साकिन सुकून से, यानी थोड़ा सुकून देकर, यानी थोड़ा झटका देकर, थोड़ा रुक कर फिर आगे बढ़ना है। कैसे, युमिनून। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल सेकंड लाइन में देखिए क्या है, माकुलिन, माकुलिन, इसे हम माकुलिन करके नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसे, माकुलिन, माकुलिन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है शित, शित। आई बात समझ में? देखिए कैसे रुक रही हूं मैं वहां पर और फिर आगे बढ़ रही हूँ, यानी हल्का सा झटका हमें देना है और उसे अदा करना है। कैसे, शित। फिर इसी तरह वयुतु, 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 ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मिसालों के जरिए समझ में आ रही है बात। यानी क्या है, जब हमजा पर साकिन, देखिए यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है हमजा साकिन, जहां लिखा है उसके ऊपर देखिए लिखा है हमजा पर सुकून, यानी अलिफ पर जब सुकून है, फिर हमजा पर सुकून है, फिर अलिफ लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमजा लिखा है, फिर उसके ऊपर सुकून है, या फिर या लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमजा है और उस हमजा के ऊपर सुकून है, और फिर वाव लिखा है, वाव के ऊपर हमजा है और हमजा पर सुकून है। तो इन हुरूफ को हमें किस तरह अदा करना है, हल्का सा झटका देकर, यानी थोड़ा रुक कर फिर उसे अदा करना है, यानी यानी ऐसा थोड़ा झटका देकर हमें उन हुरूफ को अदा करना है। बात समझ में आई? हमजा साकिना क्या होता है, हमजा साकिना पर हमें थोड़ा हल्का रुक कर आगे बढ़ना होता है, यानी थोड़ा सा झटका देकर। यानी आप देखिए अलिफ और हमजा लिखे और उसकी प्रैक्टिस करें। कैसे, अलिफ पर आप क्या देंगे, जरब, हमजा पर आप क्या देंगे, जबर, और फिर नेक्स्ट हमजा पर क्या देंगे, सुकून, और उसे पढ़ेंगे यानी वहां पर हमें झटका देकर रुकना है। क्यों झटका देकर रुकना है, क्योंकि हमजा पर साकिन आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा कौन सा चल रहा है, अक्सल हलक, यानी हलक का निचला हिस्सा, उसकी हमजा की मिसालें अभी हुई। अब नेक्स्ट है हाँ। अब ये देखिए हाँ, हाँ आप पढ़ते ना, हाँ जब हम हाय बोलते हैं उसी तरह बिल्कुल इस हा को अदा करना है। तो हा जबर ह, हा जेर ही, हा पेश हु, ये कहाँ से अदा होंगे, हमारे हलक के बिल्कुल निचले हिस्से से। इसी तरह देखिए मिसालें क्या है यहाँ पर, अशहदु, इसे हम ऊपरी हिस्से से हा करके नहीं पढ़ेंगे, अशहदु करके नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सीने की तरफ से पढ़ेंगे। कैसे, अशहदु, अशहदु, इबादीही, इबादीही, देखिए हाँ सीने की तरफ हाथ रखे हलक की तरफ और महसूस करें, देखिए वहां पे हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी। वहुव, वहुव, ह, ठीक है। इसी तरह रब्बहु, रब्बहु, फिर नेक्स्ट है इहदीना, इहदीना, इसी तरह मुहतदीन, मुहतदीन। तो हाँ का जो मखारिज है वो हमारा कहाँ से अदा हो रहा है, हलक के नीचे हिस्से से, निचले हिस्से से। उसे तजवीद का टर्म क्या है, अक्सल हलक, क्या कहते हैं उसे तजवीद टर्म में, अक्सल हलक, यानी अरबिक में उसका टर्म क्या है, अक्सल हलक। अगर अक्सल हलक याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सिर्फ निचला हिस्सा, हलक का नीचे का हिस्सा, यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट। बात समझ में आई? आज हमने क्या देखा है, हलक के दो हरूफ को अदा किया हमने। हलक के कितने, 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में से तीसरा जो हिस्सा था निचला हलक, उसके 2 हरूफ कौन कौन से हैं, हमजा हा, हमजा हा, ये 2 हरूफ हमारे हलक के नीचे यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट से अदा होते हैं। आज हमने उसे मिसालों के जरिए देखा है। ठीक है, बात समझ में आई? हमजा और हाँ किस तरह अदा करना है, इसकी इंशाल्लाह ये मिसालें आपको आएगी, इसे आप नोट डाउन भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जो मिसालें दी जाएगी ना
اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، یعنی سینے سے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے. سینے سے مطلب سینے کے اوپری طرف کے جو حلق ہے وہاں سے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ کوشش کریں گے نا تب اس میں آپ پرفیکٹ ہوں گے، اور جب قرآن میں آپ تلاوت کرنے کے لیے جب وہ حروف آئیں گے تو وہ حروف آپ اس طرح برابر پڑھنے میں آپ کو وہ مدد دے گا. یعنی پریکٹس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. چلے پھر آج الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہیں تک تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن افرا. اور جو یہودیوں کے 71 72 نصارہ 73 آصف شیخ یا ایک کا آیا ہے رائٹ تکبیر اللہ اکبر، اور دوسری شریف خان کچھ ایسا سم تھنگ، تھوڑا میں رانگ جا رہی ہوں، جنہوں نے بھی خیر یوٹیوب پر دیا. سمری آصف خان شریف خان نام سے ہے، انہوں نے یوٹیوب پر دیا ہے، سسٹر کا نام نہیں پتا، یوٹیوب پر رائٹ آنسر. جی تکبیر اللہ اکبر، بارک اللہ فی علمک. اور ایک چیز اور ایک کی سمری نے ابھی اناؤنسمنٹ کری تو، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بولوں گی کہ جو لسنر ہے جنہوں نے یعنی اپنا اسٹوڈنٹ میں فارم نہیں بھرے اور وہ بھی ورڈ ٹو ورڈ سنانا چاہتے ہیں تو شگفتہ شاہ کو نمبر دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمت کریے، آگے آئیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کا بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شگفتہ شاہ کو اپنا نمبر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرن. نازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، ساتھ اللہ کے، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، دور کیا ہوا، بسمی، ساتھ، اسم، نام، اللہ، اللہ کے، الرحمن، جو نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، مالک، مالک ہے، یوم، دن، الدین، بدلے کے، ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک، صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیر، نہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، اور، لا، نہ، الضالین، گمراہ ہونے والوں کے. آمین. تلاوت سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو دیکھیے الحمدللہ اس طرح آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کرنا ہے. وینسڈے کی کلاس میں ایک ایک
لفظ کو وعدے کر کے الگ الگ پڑھ کے پھر اس کے اور جو 13 ورڈ دیے گئے آپ کو یعنی میں نے جو بتائی آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے یعنی جو گروپس ہے اس پر بھی ڈال دیے جائیں گے اور مین گروپ پر بھی ڈال دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں تو یہی چاہوں گی کہ جو لسنر ہے وہ بھی آگے آئیے گا. سورہ فاتحہ اللہ کی حمد اس کے معنی کیوں نہیں ہم سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب آپ نے ڈیسیزن نہیں لیے ہوں گے پھر بھی ابھی لیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالی ہماری اندرونی بیرونی اور باہر کی ان سب رکاوٹوں کو دور کر کے ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر مددگار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ہنا آپ کیا کہنا چاہ رہے؟ سسٹر ہنا. جو بھی ہے تو آپ ہمارے والنٹیئر کو اپنا میسج لکھ دیجئے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.